وحدہ لا شریک نے فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو انسان ایک آیت کی تعلیم حاصل کرتا ہے، ایک آیت کو سیکھتا ہے، اسے 100 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 197 نمبر آیت جو ہے، اس کی تشریح تفسیر صراط الجنان ترجمہ کنز الایمان۔ اس آیت میں حج کے بارے میں بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ ترجمہ کنز الایمان۔ حج کے کئی مہینہ ہیں، جانے ہوئے تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت تک، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور توشہ ساتھ لو کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ تفسیر صراط الجنان۔ الحج اشہر معلومات، حج چند معلوم مہینے ہیں۔ حج کے چند احکام بیان کرنے کے بعد یہاں مزید حج کے احکام و آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا گیا کہ حج کے چند مشہور و معروف مہینے ہیں، یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ حج کے ارکان صرف 7ویں ذی الحجہ سے 12ویں تک ادا ہوتے ہیں، مگر شوال، ذوالقعدہ کو بھی حج کے مہینے اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان میں احرام باندھنا بلا کراہت جائز ہے، اور ان سے پہلے حج کا احرام باندھنا مکروہ ہے۔ فمن فرد فیہن الحج، اور تو جو ان میں حج کو لازم کر لے، یعنی جو شخص احرام باندھ کر یا ہدی کا جانور چلا کر حج کو اپنے اوپر لازم کر لے، اس پر یہ چیزیں لازم ہیں۔ رفث سے بچنا۔ رفث سے مراد ہے ہم بستری کرنا یا عورتوں کے سامنے اس کا ذکر کرنا یا فحش کلام کرنا۔ البتہ نکاح کر سکتا ہے۔ فسوق سے بچنا۔ فسوق کا معنی ہے گناہ اور برائی کے کام۔ جدال سے بچنا۔ جدال سے مراد ہے اپنے ہم سفروں سے یا خادموں سے یا غیروں کے ساتھ جھگڑنا۔ یاد رہے کہ گناہ کے کام اور لڑائی جھگڑا تو ہر جگہ ہی ممنوع ہے، لیکن چونکہ حج ایک عظیم مقدس عبادت ہے، اس لیے اس عبادت کے دوران ان سے بچنے کی بطور خاص تاکید کی ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور تم جو بھلائی کرو۔ برائیوں کی ممانعت کے بعد نیکیوں کی ترغیب دی گئی ہے کہ بجائے فسق کے تقوی اور بجائے لڑائی جھگڑا کے اخلاق حمیدہ اختیار کرو۔ وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لو۔ شان نزول۔ بعض یمنی لوگ حج کے لیے بغیر سامان سفر کے روانہ ہوتے تھے اور اپنے آپ کو متوکل یعنی توکل کرنے والا کہتے تھے، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے، اور کبھی غصب اور خیانت کے مرتکب بھی ہوتے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ سفر کا سامان لے کر چلو، دوسروں پر بوجھ نہ ڈالو اور سوال نہ کرو کہ یہ تمام چیزیں توکل اور تقوی کے خلاف ہیں، اور تقوی بہترین زاد راہ ہے۔ نیز یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ جس طرح دنیوی سفر کے لیے سامان سفر ضروری ہے، ایسے ہی سفر آخرت کے لیے پرہیزگاری کا سامان لازم ہے۔ واتقونی، اور مجھ سے ڈرو عقل والے کہ
عقل والے کہہ کر اس لیے مخاطب کیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ عقل کا تقاضا خوف الہی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے وہ بے عقلوں کی طرح ہے۔ عقل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے خوف پیدا کرے، اور جس عقل سے آدمی بے دین ہو وہ عقل نہیں بلکہ بے عقلی۔ ابو جہل بے عقل تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقل مند تھے۔